لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالله. بتاتے ہیں امام حضرات تو اکثر سخی ہوتے ہیں. یہ مولوی لفظ ایسا ہے نا کہ سخاوت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ عجیب بات بتا دوں, مولویوں کو جتنا مرضی برا بھلا کہہ لو, لیکن میں نے جتنے مولوی دیکھے ہیں سخی بہرحال سب دیکھے ہیں. یہ ایک دین کی علم کی برکت ہے کہ انسان جب مدرسے میں پڑھتا ہے, علم دین حاصل کرتا ہے, تو ایک چیز اس کے دل سے نکل جاتی ہے, کنجوسی. یہ پتہ نہیں علم کے لواز کچھ چیزیں آٹومیٹیکلی آ جاتی ہیں, آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں. تو ان میں زیادہ تر میں کیا ہوتی ہے, سخاوت. ہم نے علماء میں کنجوسی نہیں دیکھی. اب تک میں نے کوئی ایسا عالم اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو کنجوس ہو. تبھی آپ دیکھیں کہ علماء میں اکثریت بھی احتیاطاً کہہ رہا ہوں, ورنہ تو شاید 100% ہی اسی طرح معاملہ ہے. جو اہل حق علماء ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اہل حق علماء میں 99.9% میں نے کبھی مالی لحاظ سے روتے ہوئے نہیں دیکھے. ہائے 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 کرتے ہوئے نا, ہائے گزارا ہی نہیں ہو رہا, ہائے یہ نہیں ہو رہا, ہائے یہ نہیں ہو رہا, ہائے یہ نہیں ہو رہا. خوش رہتے ہیں, سفید پوش جیسے لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح رہتے ہیں. گزارا ہو رہا ہو نہ ہو رہا ہو وہ گھر کا مسئلہ ہوتا ہے. باہر آپ سے ایسے ہی ملیں گے جیسے بہت سے بھی زیادہ اچھا کھلائیں گے بھی پلائیں گے بھی. کسی کے پاس کھلانے کا ٹائم نہ ہو تو ایک الگ بات ہے. بعض علماء بڑے سخی ہیں لیکن کھلانے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بہت سخی تھے, اتنے کہ میں نے ایسا سخی تو اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے اب تک نہیں دیکھا. ہیں بہت سارے لوگ لیکن میں نے نہیں دیکھا. ہوں گے کیونکہ ہم نے ساری دنیا کے سارے لوگوں کو تھوڑی دیکھا ہے. ان کا یہ تھا کہ جتنی تنخواہ یا جو بھی پلاٹوں سے ان کی جو زمینوں سے آمدن آتی تھی اس میں اپنی ضرورت کا تھوڑا سا رکھ لیا کہ بھئی یہ ہمارے گھر کا راشن ہے. باقی جتنا بھی آئے اس سے ان کو غرض بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں تھی. بھائی گیس کا بل نکالا, بجلی کا بل نکالا, جو راشن ہے اس کے پیسے نکالے کہ بھئی یہ راشن تو لگا بندہ یہ تو گھر میں آئے گا نا, یہ نکال کے باقی کتنا ہے جتنا بھی ہے بھائی گننے کی ضرورت نہیں ہے, فی سبیل اللہ. کوئی ایسا مارکیٹ میں دیکھا آپ نے؟ او بھائی کیا ہو گیا دیکھا؟ بھائی ایسا تو ہوتا ہے کہ جتنا آ رہا ہے اس میں 10% فی سبیل اللہ, جتنا آ رہا ہے 20% فی سبیل اللہ. بہت ہی فنٹر ہوگا تو 1/3 ہر مہینے اپنی آمدن سے 1/3 نکال دے گا. یہ بہت ہی بڑا فنٹر کوئی سمجھ لیں کہ آپ, یہ ایسا ہے جس نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی جا کے. اور ہو گیا تو آدھا خرچ کر دے گا. یار ایسے لوگ آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے کہ بھائی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری ارننگ 1 کروڑ ہے, 2 کروڑ ہے, 50 لاکھ ہے, 1 لاکھ ہے, 10 لاکھ ہے, بھاڑ میں جائے جتنی بھی ہے. ہماری تو یہ ضرورت ہے, یہ نکالو, باقی سارے فی سبیل اللہ. مدارس میں, غریبوں میں, ادھر ادھر مختلف جگہوں پہ بانٹ دیتے تھے گنے بغیر. تو لیکن چائے کسی کو نہیں پلائی. کوئی مہمان چلا جائے گا نا تو وہ حیران, وہ کہتا تھا یہ معاذ اللہ بہت کنجوس ہیں. کوئی مہمان جائے گا نا تو نہ کبھی چائے کا پوچھتے تھے نہ کبھی کھانے کا. تو ممکن ہے کوئی ان کے, اب تو انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے, ممکن ہے کوئی جائے نہ انہوں نے چائے کا پوچھیں گے نہ کھانے کا پوچھیں گے, تو وہ تو حیران ہوگا نا, یار سخاوت کے تو بڑے قصے سنے تھے, یہ تو نہ کھانے کا پوچھتے اور نہ چائے کا, نہ کوئی بوتل کا, نہ کوئی جوس کا, نہ کوئی چائے کے تو چلو خلاف تھے تو چلو چائے کے متبادل کچھ اور پوچھ لیں. بات نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. وہ اس لیے نہیں پوچھتے تھے ٹائم بچانے کے لیے کہ بھائی کام کی بات کرو, پتلی گلی سے نکلو, چائے کے چکر میں بیٹھنا پڑے گا, کھانا کھاؤ اپنے گھر جا کے. ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے ہیں, کھانا کھاؤ بھائی, یہاں آئے ہو جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے, قیمتی وقت ہے. باقی جہاں تک بات کھانا کھلانے کی ہے تو وہ کھلانے کے ذرائع ہیں بہت سارے. وہ فرمایا کرتے تھے لوگ کھانے میں, چائے میں, ان چیزوں میں ٹائم بہت ویسٹ کرتے ہیں, بہت ویسٹ کرتے ہیں ٹائم. تو جو مصروف آدمی ہوتا ہے وہ تو ٹائم بچائے گا نا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت میں مہمان کے اکرام کا بھی تو حکم ہے. ارے یہ دیکھو میں جو واقعات سناتا ہوں یہ بہت ساری چیزیں سکھانے کے لیے کہ بڑوں سے یہ چیزیں سخاوت بھی سیکھنی چاہیے, لیکن اس سخاوت کو مینیج کرنا بھی تو سیکھنا ہے نا. کہ سخی خان تو بن گئے, اب سارا دن سخاوت میں ہی گزر رہا ہے اور دنیا میں کسی کام کے
رہے نہیں ہیں. تو بیلنس کرنا ہے نا. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.